امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ ڈویژن آف بھٹو کی اس اسپیشل پوڈ کاسٹ میں تمام فیس بک لائیو ویورز کو اور جو لوگ ہمیں بعد میں یوٹیوب پہ یا کسی بھی اور پلیٹ فارم پہ دیکھیں گے ان تمام کو السلام علیکم، رمضان مبارک، اور اس پلیٹ فارم پر انتہائی خوشی ہوگی۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کہ وہ خواتین سے ریلیٹڈ ہے، وومن امپاورمنٹ کے اوپر ہے، اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے اندر آپ یوں کہہ لیں کہ خواتین کو، کیونکہ آپ مسلم امہ کی بلکہ دنیا کی ایک انتہائی اہم شخصیت ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پہلی خاتون وزیر اعظم کا اسپیشلی اسلامی ممالک میں ان کو اعزاز حاصل ہے۔ تو اس پارٹی میں خواتین جو ہیں ان کا کیا رول ہے، اسی لحاظ میں ہم نے جو ہماری خواتین لیڈرز ہیں ان کو مدعو کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم چاہتے تو یہ تھے کہ ہوسٹ بھی اس کو خاتون کریں، مہمان خصوصی بھی خاتون ہوں، اور سب کچھ جو ہے وہ یہاں پہ خواتین کا آج راج ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی ہماری ریسورسز کی کمی تھی، اور ہم کوشش کریں گے کہ فیوچر میں انشاءاللہ تعالی ہم اس لیول پہ جائیں کہ ہماری جو ٹیم ہے اس کے اندر خواتین تعداد میں شامل ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا پروگرام کے آغاز میں ہمارے انتہائی سینئر لیڈر ہیں جناب نثار صفدر صاحب کہ وہ برائے مہربانی خواتین کا جو ایک رول ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں خاص طور پہ اور ملک کی سیاست میں اور ملک اس کے اوپر برائے مہربانی ذرا روشنی ڈالیں۔ نثار صفدر صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز اپنی بات کا آغاز کیجیے گا۔ نثار صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ خواتین کی جو امپاورمنٹ اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی میں اس کے اوپر بات کا آغاز کیجیے، اور میں سب سے پہلے کیونکہ آپ ہمارے یہاں سب سے سینئر ہیں اس وقت، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز آپ روشنی ڈالیے اس کے اوپر بات۔ نثار صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے کہہ رہی؟ جی نثار صفدر صاحب، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ اچھا جی سر، میں آپ کو دعوت خطاب دینا چاہ رہا ہوں، آپ پلیز وومن امپاورمنٹ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے پوائنٹ آف ویو پر اسپیشلی اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ نثار صفدر صاحب کے ساتھ آئی تھنک ہمارا آڈیو کا تھوڑا سا پرابلم ہے۔ میں نثار صفدر صاحب کے بعد میں چلتا ہوں جناب خالد جاوید جان صاحب کے پاس۔ خالد صاحب، آپ کو میں دعوت خطاب دوں گا، پلیز اگر آپ جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے جو وومن امپاورمنٹ کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی کاوشیں ہیں اس کے اوپر پلیز ذرا اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ شکریہ جی۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ کسی بھی پارٹی نے ویمن امپاورمنٹ نہیں کی یا ویمن امپاورمنٹ کو متعارف نہیں کروایا جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے کروایا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جس طرح قومی لیڈر بن کر سامنے آئیں، جس طریقے سے انہوں نے جدوجہد کی، وہ بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آج تک کسی پارٹی نے کسی خاتون کو اس کی سرپرستی میں اس طریقے سے جبر کے خلاف، آمریت کے خلاف جدوجہد نہیں کی تھی۔ ایک تو یہ بات، یہ وہ حقیقت ہے کہ اگر ہم اتنا ہی صرف کہہ دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذریعے مسلم تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی، تو یہ ویمن امپاورمنٹ کی سب سے بڑی مثال ہے کہ دنیا کی تاریخ میں پاکستان پہلا ملک تھا جہاں ایک نوجوان مسلم خاتون
ایک عوامی عہدے پر, سب سے بڑے عوامی عہدے پر آئیں محترمہ بے نظیر بھٹو. تو اس کے بعد ہمارے پاس اور بہت ساری مثالیں دینے کے لیے گنجائش نہیں بنتی, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جہاں نہ صرف یہ کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان کی قیادت کی, پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے بے شمار قربانیاں دیں جمہوریت کے لیے, تشدد برداشت کیا, قید و بند کی صحبتیں کاٹی. وہیں جب ہمارے بانی چیئرمین جناب ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا, تو اس دور میں پاکستان کا آئین بننا بھی, جس نے عورتوں کی امپاورمنٹ کو انشور کیا, وہ پاکستان کا آئین بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے وساطت سے وجود میں آیا, جس نے گارنٹی دی جو پاکستان کے آئین کے اندر خواتین کی امپاورمنٹ ہے. پہلی مرتبہ اس آئین کے تحت ہی پاکستان کی خواتین کو ملکی معاملات میں حصہ لینے کا موقع ملا. جتنی بھی سیٹیں ان کے لیے مخصوص کی گئیں وہ پاکستان کے پہلے آئین میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوئی. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی زمانے میں جناب ذوالفقار علی بھٹو نے بیگم رانا لیاقت علی کو سندھ کا گورنر لگایا. یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک کریڈٹ کی بات ہے. جہاں تک باقی کی اصلاحات کا تعلق ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہی بھٹو صاحب کی وجہ سے نئے تعلیمی ادارے کھلے خواتین کے بھی, اور میڈیکل کالجز بھی کھلے جس میں خواتین کی مخصوص نشستیں تھیں. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ میں جب میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لی تو اس سال 2 میڈیکل کالج کھلے تھے 74 میں, اور ہمارے ساتھ جو خواتین تھیں میڈیکل اسٹوڈنٹس, ان کا کوٹا بھی مخصوص ہوا. تو یہ چیزیں تو ان کے پہلے دور میں, اور بہت ساری آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں ہوئیں جس میں خواتین کو سامنے آنے کا موقع ملا. اس کے بعد جب بی بی کا دور آیا تو بی بی کا آنا بذات خود وہ بھی امپاورمنٹ تھا, اور اس کے بعد بی بی نے جس طرح خواتین کے لیے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں خواتین کے پولیس اسٹیشن بنائے جو مخصوص خواتین کے لیے تھے, کیونکہ اس سے پہلے یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ خواتین جو ہیں وہ جھجکتی تھیں جو عام پولیس اسٹیشن تھے اس میں جاتے ہوئے, جہاں پہ سارے کام جو تھے, جو ساری انویسٹیگیشن کرتے تھے. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں. اور اس کے بعد جب تیسری حکومت آئی تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عورتوں کو امپاورمنٹ کیا. جو آپ کی اسپیکر تھیں قومی اسمبلی کی, وہ ایک خاتون کو پہلی مرتبہ لایا گیا. اس سے پہلے بیگم اشرف عباسی ڈپٹی اسپیکر بھی رہی قومی اسمبلی کی, وہ بھی خاتون ایک تھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ فخر ہے کہ اس کے دور میں خواتین کی امپاورمنٹ کا آغاز ہوا, اور جتنے کام ان کے دور میں ہوئے ابھی تک ان کی مثال کسی اور پارٹی کے دور میں نہیں ملتی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر خالد جان صاحب, آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس خواتین کی جو امپاورمنٹ ہے یا اس تحریک میں بڑا خوبصورت کردار رہا, بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اور اب میں گزارش کروں گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسنات کنول صاحبہ جو کہ شاعرہ بھی ہیں, اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ان کو میں دعوت خطاب بھی دوں گا اور ان سے کہوں گا کہ ہمیں تھوڑا سا کچھ شاعری بھی سنائیں تاکہ ہمیں کچھ واہ واہ کرنے کا اور سماعتوں کو ذرا سا کچھ اچھے الفاظ سننے کا موقع بھی ملے. جی اسنات کنول صاحبہ, آپ کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں, پلیز انمیوٹ کر دیجیے گا, آپ کا مائک میوٹ ہے. ٹھیک ہو گیا, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی پلیز. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں خالد جاوید جان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے کل مجھے دعوت دی کہ مجھے اس میں شرکت کرنی ہے پروگرام میں. تو مجھے بہت اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی. اس
اس لیے بھی کہ خواتین کے حوالے سے جہاں بھی جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو مجھ سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی. میں نے جب کالم نگاری شروع کی تو میں نے خواتین کے حوالے سے بہت سارے کالمس لکھے اور ان کو باقاعدہ ایک کتابی شکل دی, اور اس میں صرف خواتین کے حوالے سے کہ ہماری خواتین کیسے ترقی کر سکتی ہیں اور اب تک خواتین نے کیا کیا ہے. تو پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی ہم نے مطلب کام کیے, اور اکثر خواتین کا جب دن منایا جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کی خواتین بہت آگے آگے ہوتی ہیں اس بات کے لیے, جب جلوس نکالے جاتے ہیں یا کوئی پروگرام کیے جاتے ہیں. تو عورتوں کے لیے جدوجہد جو ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے مطلب بینظیر بھٹو صاحبہ کا ایک بڑا نام, جن کا نام سن کے پڑھ کے دیکھ کے ان کو محسوس کر کے جو ہم نے جو کچھ سیکھا جو کچھ کیا, تو یہی ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ ایک خاتون نے مطلب اسلامی دنیا کی پہلی خاتون جس نے بطور وزیر اعظم اور بہت چھوٹی عمر میں اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور خواتین کے لیے بہت کام کیا. تو جب ان کی حکومت تھی اور 27 دسمبر 2007 میں جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد ہم رائٹرز لوگ جمع ہوتے تھے, باتوں کو ڈسکس کرتے, تو اس میں ایک مشاعرہ, بہت اچھا مشاعرہ منعقد کیا گیا. تو اس میں میں نے نظم لکھی بینظیر صاحبہ کے حوالے سے, اور جب وہاں ناہید عباسی صاحبہ موجود تھیں اس مشاعرے میں, اور بھی بہت سارے لوگ تھے, تو جب میں نے نظم پڑھی تو اس وقت ماحول ایسا تھا کہ اب یقین کیجیے کہ سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے, سب لوگ رو رہے تھے اور میرے سے نظم پڑھی نہیں جا رہی تھی. ہم لوگ اتنا مطلب ان کی شہادت کے حوالے سے بہت زیادہ دکھی تھے, اور ہم خواتین محسوس کر رہی تھیں کہ ایک زندگی میں اگر ایک خاتون کو موقع ملا ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے تھا. ہمارے ارد گرد مطلب پدر سری نظام جو ہے وہ عورت کو پہلی بات ہے برداشت کرتا ہی نہیں ہے. ہم اپنے ارد گرد جو کچھ بھی دیکھتے ہیں, جو کچھ بھی لکھتے ہیں, جو کچھ کرتے ہیں, اور اگر کسی خاتون کا موقع ملا اسے پراپرلی یہ موقع دیا نہیں گیا کہ وہ اپنے 5 سال پورے کرتی اور خواتین کے لیے جو کچھ انہوں نے چاہا اور جو کچھ سوچا وہ کرتی اس کام کو. تو ان کی اپنی شاعری, ان کی اپنی نظم بھی بعد میں مان صاحب جو اکیڈمی آف لیٹرز کے چیئرمین تھے, انہوں نے اس پہ ایک کتاب جو انہوں نے چھاپی ان کے حوالے سے, اس میں پہلی جو نظم تھی وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی تھی, اور اس کے بعد چونکہ ناموں کے حوالے سے تھا تو چونکہ الف مد آ کے ساتھ میرا نام آیا تھا تو اس کے بعد میری نظم تھی. تو میں چاہوں گی کہ آج شام یہ نظم جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں, یقیناً آپ کو پسند آئے گی. نظم کا عنوان ہے کہاں سے کون گزرا ہے. ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب چونکہ خود شاعر ہیں وہ یقیناً سن رہے ہوں گے. جی 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 یاد. اور آپ نے شاید پہلے نہیں سنی یہ, میرا خیال ہے. یہاں سے کون گزرا ہے, یہ محشر عالم کیا ہے, ایک سرگوش پھر وہ 4 وانگے عالم میں پھیل گئی, خون کے چھینٹے اڑے, گولی کی آواز, بارود کی بو, راکھ اور خاک. یہاں کچھ ہوا تھا, یہاں کیا ہوا تھا, خوف بدآواز ایک دوسرے کا منہ تکتے, ہاتھ کی پوروں سے گرتے خون کے قطرے ایک ردائے چاندنی کو رنگین کر گئے. ہاتھ کی پوروں سے گرتے خون کے قطرے ایک ردائے چاندنی کو رنگین کر گئے. پھر سرخ و سفید مرمری عورت چٹک گئی, خون کے آنکھیں دھندلا گئیں. یہاں سے کوئی بلا گزری ہے, شاید یہاں سے کوئی بلا گزری ہے, یہاں سے موت گزری ہے. خاموش آؤ بکا اور سسکیاں, یہاں سے کون گزرا ہے. ٹپ ٹپ گرتے آنسو, چہروں پر جمی پژمردگی, جھکے ہوئے کاندھے, اندر ایک نہ ختم ہونے والا شور. کچھ جلے ہیں, شاید دل جلے ہیں یا پھر شہر جلے ہیں. کون اس بلا کی بھینٹ چڑھائے,
ایک چمکیلا روشن چہرہ، اداس آنکھوں میں خواہشوں نے دم توڑ دیا. یہاں سے کون گزرا ہے جو دل کے سارے راہ گزار سونے کر گیا ہے. واہ واہ واہ، بہت اچھا، بہت ماشاء اللہ. شکریہ. بہت بہت کتاب میں بھی چھپی. تو باقی خواتین کے حوالے سے، چونکہ پچھلے 55-56 برسوں میں ہماری خواتین نے اپنے حق اور امن کے لیے، منحص الطبقہ بنیادی انسانی حقوق کے لیے بھی بہت محنت کی ہے، کام کیا ہے. ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور مجھے امید ہے جیسے یہ سیمینار خواتین کے حوالے سے منعقد کیا گیا کہ خواتین کیسے آگے بڑھ سکتی ہیں، ترقی کر سکتی ہیں اور آگے جا سکتی ہیں، مردوں کے شانہ بشانہ مل کر کام کر سکتی ہیں. تو اس کے لیے ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ یہ آواز دوسروں تک پہنچے اور خواتین جو ہیں وہ اور آگے آئیں. جیسے پاکستان پیپلز پارٹی میں خواتین کو ہر جگہ پہ بہت اہمیت دی گئی، اور یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ خواتین کو اسی طرح آگے آنا چاہیے تاکہ ہم سب مل کر اور مردوں کے شانہ بشانہ مل کر پوری برابری اور پوری آزادی کے ساتھ خواتین کے لیے کام کر سکیں، اپنے وطن کے لیے کام کر سکیں، اس کی ترقی کے لیے کام کر سکیں. پاکستان زندہ باد. بہت 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 شکریہ، بہت خوب، بہت شکریہ اسناد صاحبہ، اور بہت خوبصورت نظم. یقیناً وہ دل خراش واقعی کہ آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے منظر کشی کی اور بہت اچھا لگا. بےحد شکریہ آپ کا. اور اب میں چلوں گا ہمارے انتہائی محترم جناب نثار صفدر صاحب کی طرف ایک مرتبہ پھر سے. نثار صاحب اگر آپ کائنڈلی، نثار صفدر صاحب اگر آپ انمیوٹ کر دیجئے تاکہ آپ انمیوٹ کر دیجئے گا پلیز. نثار صفدر صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ان میوٹ کیجیے گا تاکہ آپ کی آواز ہم تک پہنچ سکے. میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں نثار صاحب، آپ کی آواز میوٹ ہے. اگر آپ کے اطراف سے کوئی ہیں صاحب، جس میں شیر علی صاحب آئی تھنک آپ کے ارد گرد تھے، ان سے کہیے گا کہ ان میوٹ کر دیجیے گا. ان کی آواز میوٹ ہے تو وہ نا بول بھی رہے ہوں گے تو آواز ان تک جا نہیں. آپ ان کو بتائیں کہ کیسے ان میوٹ کرنا ہے، وہ بتا دیں ذرا، ٹچ کریں. سر جی نثار صفدر صاحب آئی تھنک ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے. جن بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے سر. آپ پلیز آپ کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں. جزاک اللہ. میں تو کچھ امیجز ہیں میرے ذہن میں، اور جب آپ نے یہ ٹاپک رکھا تو منظر گھومنے لگ گئے. میں ڈیرہ اسماعیل خان سے 2 بسیں لے کر لاڑکانے اس وقت گیا تھا جب بھٹو صاحب جیل میں تھے، اور پہلی بار میں نے بے نظیر کو دیکھا. دبلی پتلی سی ایک لڑکی، اور اس کو اردو پہ کمانڈ نہیں تھا، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اردو بولتی تھی. اور پھر میں نے بے نظیر کو جب پورے طریقے سے ایک سیاستدان کے طور پر، ایک ایسے سیاستدان کے طور پر کہ جس کی مثال دی جا سکتی ہے، جب دیکھا تو یہ ایک طویل سفر تھا. اور ایک کوئی شاعر تھا، اس کا ایک شعر تھا، اور اس کو پھر ہم لوگوں نے کسی سنگر سے گوایا بھی تھا، اور وہ پھر ہم کیسٹیں بانٹا کرتے تھے. جب یہ لوگ واپس سندھ آئے تو وہ شعر کچھ ایسا تھا کہ اسلام آباد کے کوفے سے میں سندھ مدینے آئی ہوں، مت پوچھو کیا لے آئی ہوں، مت پوچھو کیا کھو آئی ہوں. یہ جو 2 خواتین تھیں، انہوں نے
بھٹو کے نامکمل کام کو مکمل کیا۔ یہ دو خواتین، ان دونوں خواتین کی جو سٹرگل ہے وہ تاریخ میں مٹائی نہیں جا سکتی۔ کمال حوصلہ، صبر، پھر ٹوٹے ہوئے دلوں کو انہوں نے ایک حوصلہ دیا اور سٹرگل کو قائم رکھا۔ میں بے نظیر سے ملنے پھر ڈیرہ اسماعیل خان سے ورکروں کی کافی تعداد لے کے گیا، تو میمن ایک وکیل تھے، وہ ہمیں ملے پنڈی میں۔ تو میں نے کہا صاحب کا کیا حال ہے؟ تو میمن نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ ہم جب بھی پوچھتے ہیں صاحب کہتے ہیں باہر کا خیال رکھو، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن ایک دن ایک دھوبی آیا جو کئی گمنام جیالے تھے، وہ دھوبی بھی جیالہ ہی تھا۔ اس نے آ کے بتایا کہ بھٹو صاحب کی جو قمیضیں آ رہی ہیں ان کی پیٹھ پر خون لگا ہوتا ہے۔ تو یہ اسی وقت میمن اور سارے لوگ مل کر آئے تھے۔ پھر یہ دوبارہ گئے تو پھر ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی، بڑی مشکل سے اجازت لے کے یہ گئے۔ اب یہ میمن ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور پھر جب ہم نے بھٹو صاحب کو کہا کہ یہ کیا بات ہے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ پلنگ جو ہے، وہ جو چارپائی ہے وہ لوہے کی ہے اور اس کی وہ سیدھی ہوئی ہے، تو اس سے یہ زخم ہو گئے تھے، لیکن میں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ اب میں زمین پہ سوتا ہوں اور اونٹھے منہ سو جاتا ہوں، میری فکر نہ کرو، باہر کا دھیان کرو۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ دو خواتین اور بھٹو صاحب، کیا یہ اقتدار کی جنگ تھی؟ نہیں، یہ ایک پوری عصر، پورے عہد کی جنگ تھی۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس جنگ کو ختم نہیں کیا۔ آج بھی پیپلز پارٹی اسی طرح ہی برسر پیکار ہے۔ تو یہ تو میں اپنے ذاتی جذبات بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی ساری سٹرگل میں عورتوں نے جس طرح پارٹ پلے کیا، ثابت کیا، عام پولیٹیکل ورکر اس نے، خواتین نے ثابت کیا کہ مرد اور عورت کے درمیان امتیاز کرنا سیاسی سطح پر، نظریاتی سطح پر یہ ظلم ہے۔ عورت بھی اسی طرح ہی سیاست میں اور نظریے میں ہماری ساتھی ہے، ہماری کامریڈ ہے، کامریڈ ان سٹرگل۔ اور میں نے ہمیشہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی میں جتنی عزت خواتین کی، ورکرز کی ہوتی آئی ہے، اور میں نے خود محسوس کیا، میں اس کو بھلا نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے نچلے سطح سے لے کر آخری سطح تک، آخری سطح جب میں کہہ رہا ہوں تو کیا بات ہے کہ ایک خاتون، اکیلی خاتون برداشت نہیں ہوئی اور اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھٹو کی شہادت اور بے نظیر کی شہادت دونوں ایک سطح پہ تھے، ایک نظریے کے لیے تھے، اور دونوں کی منزل ایک تھی۔ اور میں اگر یہ سپیلز ہیں تو دوسرے سپیل میں خاتون کی قانونی اور سماجی حیثیت پہ بات کروں گا، لیکن فی الحال اتنا کافی ہے۔ تھینک یو۔ جی بہت بہت شکریہ۔ بے شک کہ نثار صفدر صاحب، ڈاکٹر خالد جاوید جان صاحب اور ہمارے ساتھ سید سعادت حسین صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ ہسٹری ہے ایک پوری، ان کی شخصیات نہیں ہے بلکہ یہ شخصیات کے بجائے پوری ہسٹری جو میں یہ کہوں گا ان کو، اس کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ اور اب میں گزارش کروں گا ہماری انتہائی محترم جناب سیدہ یاسمین صاحبہ سے
کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خواتین کے لیے جدوجہد ہے اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم، اور میں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ دوسری بار آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ یاسمین صاحبہ آپ کنٹینیو کیجیے گا. سعادت صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے, کائنڈلی آپ میوٹ کر دیجیے. بالکل میں سن رہا ہوں. Sorry to interrupt you. جی سر. Hello. جی سوری ٹو اپنا سنم بی بی وہ بھی جوائن کر رہی ہیں ابھی اس کو. جی بہت شکریہ. سنم بھی جیسی جوائن کریں گے ہم پھر ان کو ایڈ کر لیں گے. یاسمین صاحبہ جی بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. جی یاسمین صاحبہ آپ پلیز کنٹینیو. جی تو جیسے کہ یہ بات کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وومن امپاورمنٹ کے لیے جو کام کیا ہے وہ کسی سے بھی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اس سے دیکھیں, پہلی مثال تو میں اپنے آپ کا دیتی ہوں کہ میں بنو جیسی پسماندہ ایریا سے میرا تعلق ہے, اور وہاں پہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ وہاں پہ عورتوں کا باہر نکلنا, وہاں پہ عورتوں کو جو ہے ایک جو پولیٹیکل اس میں عورت جو ہے ایک باہر اگر وہ جنرل الیکشن کرتی ہے تو یہ بہت ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے اپریشیٹ کیا, مجھے انکریج کیا کہ آپ نے کنٹیسٹ کرنا ہے. آپ نے اس جو ایریا کا, جو آپ لوگوں کے ایریا میں فیمیل کو جس نظر سے دیکھتے ہیں, تو آپ نے یہ پرسیپشن, یہ بات جو ہے آپ نے یہ چینج کرنی ہے. تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے عورتوں کو ایک عزت دینے والی جماعت ہے. ایک عورت جو ہے, میں خود پرسنل یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہماری بہنیں یا بیٹیاں اگر وہ پالیٹکس کر رہی ہیں یا وہ کرنا چاہتی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ مقام ملتا ہے جن کی وہ حقدار ہوتی ہیں, یا جن کو وہ مقام ایک اپنے گھر میں اپنے ماں باپ یا بہن بھائی سے جو ملتا ہے, اسی طرح ایک پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ایک عورت کا مقام وہی ہوتا ہے. تو اس بات پہ میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا میں اس کی ایک ادنی ورکر ہوں. لیکن آپ اگر دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اس ٹائم سے, کہ وہاں پہ جب 1970 اور 1977 تک جو ان کی گورنمنٹ تھی, تو اس میں تمام جو گورنمنٹ سروسز تھی جو کہ پہلے فیمیل کے لیے نہیں تھی, وہ ان تمام گورنمنٹ سروسز کو فیمیل کے لیے بھی اس میں اپنا ایک اس کو حصہ دیا گیا ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ فرسٹ ٹائم ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب نے 10% NA میں اور 5% کوٹا جو ہے ریزرو سیٹ کے لیے پی کے پہ پروونس اسمبلی میں فیمیل کے لیے رکھا ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ 1973 کے آئین میں وہ 1973 کے آئین میں جو جینڈر ایکویلٹی کا تھا, تو وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب نے کیا تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی شروع ہی سے اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ہماری محترمہ بینظیر جب تھی, انہوں نے فرسٹ ویمن بینک جو تھا وہ اس کی جو ہے بنیاد رکھی, فرسٹ ویمن بینک عورتوں کے لیے. اور اسی طرح جیسے ہمارے بھائی نے کہا ہے کہ پولیس اسٹیشنز بنائے, اور آپ دیکھیں کہ ان کی گورنمنٹ میں پہلی جو ڈپٹی اسپیکر تھی وہ فہمیدہ مرزا صاحبہ کو بنایا. اسی طرح ہماری جو وزیر خارجہ تھی ہینا ربانی کر صاحبہ کو, تو اس کو یہ ایک اہم عہدہ جو تھا وہ دیا گیا تھا. تو یہ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک یہ وہ اپنی مثال آپ ہے کہ وہ دیکھیں ہر میدان میں وہ عورتوں کو شانہ بشانہ وہ موقع دیتی ہیں, وہ مواقع پرووائڈ کرتی ہیں کہ وہ ایک جیسے کہ ایک مرد کو ملتے ہیں, اسی طرح مواقع جو ہے ایک فیمیل کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں ایکولی وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. تو
اس سے زیادہ میں مطلب ٹائم اگر جتنا بھی بندے کو ملے تو وہ کم پڑتا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سپورٹ ہے اور ان کی جو ویمن امپاورمنٹ کے لیے جو کام جو خدمات دیے ہیں وہ جو ہے میں کہتی ہوں کہ عرصہ بیت جائے گا لیکن وہ ختم نہیں ہوں گی. جی بہت شکریہ یاسمین صفدر صاحبہ، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے ان باتوں کو پریزنٹ کیا. اور اب میں گزارش کروں گا ہمارے انتہائی سینئر رہنما جناب سید سعادت حسین صاحب سے کہ برائے مہربانی آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. سعادت صاحب آپ کی آواز، آپ کا مائک میوٹ ہوا ہے، کہیں اس کو انمیوٹ کر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے دوستوں کو اور جالوں کو اور ہمارا جو اس وقت اس پروگرام میں ہماری پارٹی کے کریم بیٹھی ہوئی ہے، میں ان کو اپنے دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں شامل ہوئے. اور اس پروگرام میں ابھی شارٹلی محترمہ صنم بھٹو صاحبہ وہ بھی ابھی پروگرام کو جوائن کریں گی. جس طرح کہ ہمارے ساتھیوں نے ابھی مطلب تفصیلی طور پر وومن امپاورمنٹ پر جو پیپلز پارٹی نے جو کام کیا، جاوید صاحب نے اور دوسرے اسپیکرز نے بات کی، اور وہ تفصیلاً انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں کیا کام ہم لوگ کر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی خواتین کے لیے. تو آگے بات تو بڑھاتے ہیں ہم اس طرح کے، کیونکہ بھٹو ازم اور بی بی کا جو ویژن تھا اس کو ہم نے کس طرح آگے لے کر جانا ہے. خواتین کو بہت زیادہ اور بھی پاورز دینی، امپاور کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان میں یورپ کی طرح وہ مردوں کے ساتھ شانہ بہ شانہ چلیں گی. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ میرا یورپین کنٹریز میں انٹریکشن رہا ہے، اور وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ خواتین جو ان سے ہیں وہ انہوں نے کافی بزنسز پر بھی جو ان سے نا وہ ہولڈ کیا ہوا ہے، بوٹیکس میں اور کافی انڈسٹریز کے اندر جو ان سے نا بہت ہی ایکٹیو پارٹ جو ان سے نا وہ ادا کرتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں بھی یہ جو ان سے نا اس بار ہم پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ یہ ہمارا منشور کا حصہ ہے، اور جی سعادت حسین صاحب آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. آواز چلی گئی ہے. جی سعادت حسین صاحب کی آواز آئی تھنک ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. میں دیکھنے والوں سے انتہائی معذرت چاہتا ہوں اس ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی کے لیے. ہم آگے چلتے ہیں. سعادت صاحب اگر ہمیں جب تک دوبارہ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو اس میں مزید آگے چلتے ہیں. اور اب میں گزارش کروں گا جناب سمیرہ گل صاحبہ سے کہ پلیز اگر آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کیجئے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے. سمیرہ گل صاحبہ کائنڈلی انمیوٹ کر دیجیے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی السلام علیکم جی. بالکل کلیئر. تمام سننے والوں کو، تمام جو اس میٹنگ میں شرکاء ہیں، اس کے ہوسٹ ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. پاکستان پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات ہے، جہاں تک وومن امپاورمنٹ کی بات ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کردار ہے وہ میرے جی آپ لوگ سن پا رہے ہیں مجھے؟ انٹرپٹ نہیں کرو ان کو نا، ہاں بات کریں. جی میں سمجھتی ہوں کہ وومن امپاورمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پہ ختم ہو جاتی ہے. اور جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی واحد وہ جماعت ہے جو بطور خواتین کے حقوق کے علمبردار ہے، جو خواتین کے حقوق کی اور اس کے ساتھ ترقی کی بات کرتی ہے، انہیں بطور انسان جو ہے ٹریٹ کرتی ہے. مجھے پاکستان پیپلز پارٹی، جس طرح میری بہن نے بنو سے بات کر رہی تھی ابھی، انہوں نے بتایا، مجھے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کارکن کو
NA62 سے بطور ڈائریکٹ کینڈیڈیٹ ٹکٹ دیا، اور میں نے اس وقت کے جو منسٹر ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید جو انفارمیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں، وزیر ریلوے بھی رہ چکے ہیں، میں نے اس جیسے جو آپ کہہ لیں کہ بڑے پرانے سیاستدان کا مقابلہ کیا ہے۔ دس از اے ویمن امپاورمنٹ، کہ آپ نہ صرف ویمن امپاورمنٹ یہ نہیں ہے کہ جو دوسری پارٹیاں یا جو دوسرے ممالک آف ڈیولپمنٹ کنٹریز کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ ایک پاورفل خاتون کو، ایک جو بڑی سورسفل جس کا بیک گراؤنڈ فیوڈل ہو یا اس کے جو فائنینشیل پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہو، اس کو اگر آپ میدان عمل میں لے آتے ہیں تو محل میں دس از ناٹ اے ویمن امپاورمنٹ۔ بیسیکلی ویمن امپاورمنٹ اگر پیپلز پارٹی کے نظریے سے دیکھیں یا بھٹو شہید کے فلسفے سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ گراس روٹ لیول کی یا خواتین جو گھر کی سطح پر یا اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ پولیٹکس کر رہی ہیں اور اپنا کہیں نہ کہیں کردار کر، ان کو بھی امپاورمنٹ کیا ہے۔ مجھ جیسی خاتون کو جو کہ بھلے میں ڈسٹرکٹ کی پریزیڈنٹ تھی یا میں نے پیپلز پارٹی سے کام کیا، لیکن میں ایک ورکنگ کلاس سے بلانگ کرتی ہوں، اور اتنے بڑے اور اتنے اہم جو حلقے میں مجھے ٹکٹ دیا، تو مجھے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ میں پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہے۔ بہت سارے اسپیکرز پہلے بات کر چکے ہیں، پیپلز پارٹی کی تاریخ بھری ہوئی ہے ویمن امپاورمنٹ کے کارناموں سے۔ آپ دیکھیں نصرت بھٹو صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تھی چیئر پرسن تھی، یعنی ہماری پھر محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن تھی۔ بے شمار قومی اسمبلیوں میں، صوبائی میں، اور نہ صرف اسمبلیوں میں بلکہ پارٹی کے اندر بھی اہم عہدے پیپلز پارٹی کی خواتین کو دیے۔ انفارمیشن سیکرٹری آپ دیکھیں، ہیومن رائٹ سیل کی سیل جو تھی نفیسہ شاہ صاحبہ تھی، وہ مرکزی سیکرٹری انفارمیشن رہی ہیں، شری رحمان رہی ہیں، پھر فہمیدہ مرزا ہیں، لا تعداد ہنا ربانی کا ذکر ہوا۔ تو پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا ہے کہ بطور خاتون جو ہے، جو پاکستان کی خاتون ہے، بطور خاتون نہیں بلکہ بطور انسان اور بطور اس کے جو رول ہے، جو اس کا تعین پیپلز پارٹی یا ریاست کرتی ہے، وہ اس کے اوپر پورا اتر سکتی ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اور برابری کی سطح پہ میں صرف ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گی جہاں سے آپ پیپلز پارٹی کے ویژن کا اندازہ لگائیں۔ مطلب بھٹو شہید کے بعد، بی بی کے بعد آصف علی زرداری صاحب کے ویژن کا میں آپ کو ایک مثال دوں گی کہ جب آصف علی زرداری صاحب کا دور صدارت اختتام کے مراحل میں تھا اور آخری میٹنگ چل رہی تھی، تو گورنر ہاؤس لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں پنجاب سے تمام کارکنوں کو بلایا گیا۔ تو وہاں پر میں نے زرداری صاحب سے کہا، سر آپ آج وعدہ کریں شہید بی بی کے مشن کو پورا کرنے کا۔ وہ وومن امپاورمنٹ کا ایک وعدہ تھا، بی بی نے کہا تھا کہ خواتین ڈائریکٹ سیٹوں پہ الیکشن لڑیں گی۔ میں نے کہا سر آپ وعدہ کریں 5-10% کوٹا پیپلز پارٹی کے اندر ٹکٹ دینے کا، آپ وعدہ کریں کہ آپ دیں گے تو، اور عام خواتین کو آپ ٹکٹ دیں گے، آپ وعدہ کریں، آج اعلان کریں۔ تو زرداری صاحب بڑے زور سے ہنسے، انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیں بیٹا۔ انہوں نے سارے مجلس میں گورنر صاحب تھے، کوسا صاحب سب گواہیں، انہوں نے کہا بیٹا آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں صرف 5-10% عورتوں کا کوٹا مختص کر کے اپنی باقی خواتین کے اوپر پابندی لگا دوں کہ آپ ٹکٹ نہیں مانگ سکتی؟ صرف 10% ٹکٹ سے ہم نے دے دیے۔ انہوں نے کہا 100% کوٹا، آئی ول میک شیور کہ آپ اسٹریٹ پاور لائیں، خواتین گلیوں سے، گھروں سے ووٹ کی طاقت نکالنا سیکھیں، آپ اپنا حصہ کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا میری بہن فریال تارپور عذرا، ڈاکٹر عذرا صاحبہ، میری بیٹی کو میں پریفرنس دوں گا، وہ ٹکٹ ڈائریکٹ سیٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کرے۔ اگر آپ جتنی خواتین 50% خواتین، 60%، 100% خواتین اگر میدان عمل میں اترنا چاہتی ہیں تو میں کوٹا نہیں فکس کر سکتا، بلکہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی خواتین مجھے اسٹیٹ پاور دکھائیں گی میں ان کو ٹکٹ دوں گا، اور وہ چاہے عام طبقے کی، صرف اسٹیٹ پاور کی ضرورت ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکے، عوام ورکر ان کے ساتھ چلیں۔ اور زرداری صاحب نے بطور پریزیڈنٹ پاکستان اس ٹائم الیکشن کمیشن کو جائیداد دی۔ 2018 میں اس پہ عمل درآمد ہوا۔ ویمن امپاورمنٹ کی بات دیکھیں کہ پیپلز پارٹی واحد وہ جماعت تھی جس نے پاکستان کا جو الیکشن کمیشن نے جو کوٹا رکھا پرسنٹیج کا، وہ پیپلز پارٹی نے اتنی خواتین کو کے پی سے لے کر، جیسے بنو سے میری بہن، میں پنجاب سے ایک چھوٹے شہر پنڈی سے الیکشن کنٹیسٹ کیا، سندھ بھر سے لے کر مطلب کشمیر سے آپ تک دیکھیں کہ خواتین کو زرداری صاحب نے ایک قانون کے تحت اور اپنے وعدے کے مطابق
ٹکٹ دیے اور کسی جماعت اقتدار کی جماعت ہے, آپ نکال کے دیکھیں کسی ایک فیوڈل کی علاوہ کسی غریب خاتون کو یا کسی عام طبقے کی خاتون کو پی ٹی آئی نے, کسی نے مسلم لیگ نے, کسی مذہبی جماعت نے ٹکٹ نہیں دی, لیکن پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی جس نے عام طبقے کی خاتون کو بھی بطور ممبر قومی اسمبلی ٹکٹ دینا مناسب سمجھا. اور پیپلز پارٹی وہ جماعت تھی جس نے نئی حسین بخاری صاحب مرکزی سیکرٹری جنرل تھے, انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن کو لکھ کر دے کے آیا ہوں کہ میں یہ آپ کا کوٹا پورا کروں گا. چاہے انہوں نے کہا کہ بھی کوئی بات نہیں, اگر آپ کے پاس خواتین نہیں ہے تو پی ٹی آئی والے بھی نہیں دے رہے, نون والے بھی نہیں دے رہے. تو بخاری صاحب نے کہا کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قوانین کے مطابق اور وومن امپاورمنٹ کے جو مشن بی بی شہید نے کیا تھا اس کے مطابق عمل درآمد کریں گے اور ہم پاکستان میں تمام خواتین کو ٹکٹ دیں گے. تو بہت سارے ادارے ہیں, فرسٹ وومن بینک ہے, تھانے ہیں, آپ کے مختلف ایسے نظام ہیں جس میں خواتین صرف پیپلز پارٹی کی دور میں ہی مستحکم نظر آئیں, اس میں اہم رول پلے کرتے ہوئے نظر آئیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ رول ماڈل ہے پیپلز پارٹی دوسری جماعتوں کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ مشن راہ ہے ہمارا مشن, ہماری پارٹی کا, ہمارا جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے شہید بی بی کا جو مشن تھا کہ خواتین کی ترقی کرنی ہے, انہوں نے نان فارمل ایجوکیشن سینٹر بنائے, خواتین کو ہیلتھ ورکر بنایا, انہوں نے پولیس اسٹیشن بنائے, بینک بنائے. اور وہی مشن زرداری صاحب کے بعد بلاول بھٹو صاحب کا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مین پوسٹ پر, مین جگہ پر ہمیشہ وہ پریفرنس دیتے ہیں. ویمن امپاورمنٹ دیکھیں کہ کرشنا کماری ایک ہماری غریب ہندو خاتون کو سینیٹر بنایا جاتا ہے تھر سے, آپ یہ دیکھیں. اور آپ کیا ویمن امپاورمنٹ کی بات, میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ ڈیولپ کنٹریز میں, ڈیولپ یا امیر طبقے میں جو جماعتیں یا جو ملک یا جو قومیں خواتین کی ترقی کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ بھی کوئی خاتون اسٹیٹ آف دا ہیڈ جو ہے نا کنٹری کی وزیر اعظم, صدر, کسی اہم عہدے پہ نہیں بنی جیسے محترمہ شہید بینظیر بھٹو بنی. وہاں پہ اتنا خاتون کو کنزرویٹو دیکھا جاتا ہے, معذرت کے ساتھ امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ خاتون امیدوار کو کس طریقے سے ہرایا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی مشکلات ہیں ضرور, لیکن میں سمجھتی ہوں ریاست کی بات الگ ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی ریاست کی طاقت رکھتی ہے, حکومت بناتی ہے, تو اس وقت بھی وہ خواتین کو اسی طرح سے طاقت دیتی ہے, اسی طرح سے مضبوط, صرف نام کی وزارت نہیں دیتی پی ٹی آئی عمران خان کی طرح کہ وزیر صحت ہے, وزیر ماحولیات ہے خاتون, لیکن ان کا کہیں پہ رول, کہیں پہ ان کا کردار. فردوس عاشق امان بھی ہماری جماعت سے تربیت حاصل کر کے وہاں جا کے بیٹھ کے چند باتیں کرنا سیکھتی ہے. میں سمجھتی ہوں صرف پیپلز پارٹی ہی جماعت ہے جو ویمن امپاورمنٹ, جو میں جہاں سے اپنی بات شروع کی وہیں پہ ختم کروں گی, کہ وہ خواتین کی ترقی پیپلز پارٹی سے شروع ہوتی ہے, بھٹو شہید کے وقت سے شروع ہوتی ہے کہ انہوں نے محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی سیاسی تربیت کی, ویمن کی, انہوں نے نصرت بھٹو صاحبہ کی تربیت ہوئی سیاسی طور پہ. حالانکہ بھٹو صاحب کے 2 صاحبزادے بھی تھے, لیکن بی بی شہید کے اوپر جو ذمہ داری ڈالے گی وہ ویمن امپاورمنٹ کی بنیاد ہوتی ہے. اور آج آصف علی زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول صاحب آصفہ کو بھی اس رول میں دیکھنا پسند کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے. اور سب سے بڑی امپاورمنٹ کی آخری مثال دوں گی کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ عام گلی محلے اور عام طبقے کی خاتون کو جو میں امپاورمنٹ دیتا ہے, اس میں سوات اور دیر جیسے علاقوں میں جہاں پہ خواتین کے کبھی ووٹ پول نہیں ہوئے تھے, بٹا گرام جیسے, کالا ڈھاکہ جیسے علاقوں میں خواتین کبھی ووٹ پول کرنے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ان کے NIC نہیں ہوتے تھے. ایک چھوٹا سا بھی آپ دیکھیں, ایک چھوٹا سا بھٹو شہید کی جماعت کا, کہ اس کے تحت NIC خواتین کو بنے, گھروں سے خواتین کو لے کے آئے, اور نہ صرف شناختی کارڈ بنے, ان کی آئیڈینٹی بنی, ان کو شناخت ملی, ان کو ماں, بہن, بیٹی کے بعد ایک ووٹر کا ایک شناخت کی ہوئی, اور وہ معاشرے میں اپنا جو ہے کردار جو ہے سیاسی طور پہ جو نمائندہ چننے کا کردار انہوں نے ادا کیا. اور ویمن امپاورمنٹ ہی ہے کہ پاکستان کے اندر خواتین بے شمار انڈسٹریز چلا رہی ہیں. میں خود ایک آرگنائزیشن کی ہیڈ ہوں, میں نے خود کئی ڈیولپمنٹ کے منصوبے پاکستان میں مختلف شہروں میں شروع کر سکے ہیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں میری تربیت جو ہے شہید بینظیر بھٹو کی جو جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اس کے پلیٹ فارم سے ہی ہوتی ہے. میں نے لوکل گورنمنٹ کے کئی الیکشن لڑے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی میسج سب کے لیے جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو تاریخ ہے وہ وومن امپاورمنٹ سے بھری ہوئی ہے. جی جی
بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سمیرا گل صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور اب میں بنا کسی تاخیر کے ہمارے جو آج کی یوں کہہ لیں پروگرام کی اس پوڈ کاسٹ کی مہمان خصوصی میں کہوں گا آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, کیونکہ آپ کا اسکیڈول خاصا جو تھا وہ بزی تھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے ٹائم نکالا, ہمیں جوائن کیا. اور بھٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اولاد میں جو اس وقت ہمارے پاس واحد ان کی ایک نشانی ہے آپ یوں کہہ لیں, اور ان کو دیکھ کے میرا خیال سے پرانے لوگ اور ہم لوگ جو صرف تصویروں اور خبروں اور پرانی ویڈیو سے واقف ہیں, ہمیں محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کی یاد آتی ہے. میں گزارش کروں گا جناب صنم بھٹو صاحبہ سے کہ برائے مہربانی وہ اپنے خیالات کہیں. میں کچھ پریپئر نہیں کی ہوں, یہ مجھے اس لیے میں سیاست میں نہیں, اور مجھے یہ میرے لیے بہت مشکل ہے یہ کام کرنا, میرے بدن پہ فزیکل ٹول لیتا ہے. آئی ایم سوری, دس از دا ٹروتھ. آپ بات کریں گی پہلے؟ نہیں میم, آپ سے ہم صرف یہ گزارش کریں گے کہ So I'm happy to listen. اس لیے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بہت مشکل ہے میرے لیے پرسنل میں سیاست میں نہیں ہوں. میں 30 سال کے لیے میں لندن میں رہی ہوں. ایک وجہ تھی میں لندن بھاگ گئی نا, نہیں تو میں خوشی سے پاکستان میں رہتی, خوشی سے سینیٹر بنتی, MNA MPA, میں بی بی کو ڈائریکٹلی پوچھ سکتی, میں میرے والد کو پر میرے لیے میری فیملی ویری پرسنل ہے, تو میں زیادہ تر ان کے بارے بات نہیں کرتی, اس لیے وہ میرے ماں باپ ہے اور میرے بھائی بہن ہیں. That's it. میں نہیں دیکھ سکتی ہوں یہ تھے. Of course میں مجھے بہت فخر ہے کہ میری بہن a woman 36-year-old prime minister one of the largest Muslim countries, میں نے ووٹ دیا, وہ میری پرائم منسٹر بھی تھی. So yes, on one level میں بہت پرائڈ لیتی ہوں, پر on another level میرے لیے just family ہے, you know, I have to keep it at that. میں نہیں, I don't know میں کیسے سمجھاؤں. پر ایک چیز ہے جو یہ انہوں نے مینشن کیا تھا, the lady before me, about women and people's party. جب سے میں 13 سال کی تھی یا 12 سال کی تھی, جب میرے والد نے PPP شروع کیا, ہر وقت عورتیں تھیں. مسز خاکوانی جب تک تھرو آؤٹ, ضیاء الحق, راحت اسلم, ڈاکٹر عباسی جو تھی ایوب خان کے زمانے کے ساتھ, مسز نیازی, ڈاکٹر نیازی کی بیوی آمنہ پراچا, سب لوگوں نے کتنا سٹینڈ لیا, کتنا سفر کیے, جیل گئے, ان کے بچے 16 سال 15 سال کے تھے, جیل میں گئے, ڈرتے نہیں تھے. پاکستانی عورتیں بہت دلیر ہیں, بہت پولیٹیکلی اویئر ہیں, اور ظاہر ہے PPP is the natural home, اس لیے PPP always encourages women to do whatever. کوئی بھی ملک ہوئے, اگر عورتوں کو ایڈوکیٹ نہیں کرے وہ کبھی ترقی نہیں ہوگا. ابھی ہم دیکھیں ویسٹ میں, سب جگہ دیکھیں, مڈل ایسٹ. سو آئی ہوپ یہ پاکستان عورتوں کو انکریج کرے اور دوسرا ٹرینڈ دوسرے سائڈ نہیں جائے, where they don't encourage us. بہت بہت شکریہ صنم بھٹو صاحبہ. ہم آپ سے پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہ رہے, ہم صرف اور صرف آپ کی, کیونکہ جس طرح بھی آپ نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بھٹو صاحب کا جو انہوں نے بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو ایک بڑی خاص اہمیت حاصل رہی ان کی پوری پولیٹیکل اسٹرگل کے اندر, بعد میں بی بی کو انہوں نے پیار کیا, تو ہم صرف اس پوائنٹ آف ویو پہ کہ ان کا گھر کا ماحول, انہوں نے خواتین کی امپاورمنٹ کے پوائنٹ آف ویو پہ کیسا رکھا ہوا, تو ان کا ویژن کیا تھا, بس ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے گا, اس سے زیادہ میں آپ کو بالکل زحمت نہیں. ظاہر ہے اگر he had the vision to know کہ اگر عورتیں ترقی نہیں کریں گے, اگر عورتیں کام نہیں کریں گے, ملک کیسے بڑھے گا اوپر. ہم لوگ نہیں سوچتے کہ پاپولیشن کنٹرول کرنا چاہیے, ہمارے پاس فائنائٹ لینڈ ہے, فائنائٹ زمین ہے, فائنائٹ پانی ہے. we have to do something. It's just makes sense. اگر اس ٹائم سے کرتے, آج ہم اتنا perhaps سفر نہیں کرتے. سو ظاہر ہے ہمارے گھر میں میری بہن بڑی تھی, پر میرا بھائی سب پہلا, he was also the elder brother, پر ہمارے گھر میں ایکوالٹی تھی, ہم سب بات کرتے تھے, ہم سب, میرے ماں باپ سب کو پسند کرتے تھے. وہ دن سے کہ لڑکے ڈفرینٹ ہے یا لڑکیوں کو ایکسٹرا پریولیجز ہونے چاہیے, ہم سب کو وہی پریولیج, وہی اسکولنگ, وہی کالج, وہی کھانا, وہی
कोई how do you say, not comparison, हाँ, so कोई कमी नहीं थी हम बहनों के लिए. We were lucky, we were very fortunate कि हम उस घर में पैदा हुए. Anyway. बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका बेहद शुक्रिया. So I'm going to sit and listen, but I'm not going to talk. आपकी प्रेजेंस हमारे लिए वाकई में बहुत बड़ा वो यूं कह लें हमारे लिए बहुत एक खुशी की बात है कि आपकी प्रेजेंस भी हमारे लिए वाकई में बहुत खुशी की बात है. और अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब सैयद सादत हुसैन साहब से, आपकी आवाज कट गई थी सर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा. जिस तरह मैंने कहा कि एक तो बीवी साहबा को उन्होंने टाइम दिया और वो काफ़ी बिजी थी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अभी नहीं करना मुझे तो लास्ट मिनट तो मुझे इनविटेशन भेजा है. नो बीबी नो, मैं उसके लिए क्यों, बिकॉज यू आई नो यू एंड आई फेल्ट बैड, अदरवाइज मैं कभी नहीं करूंगी अगेन. हाँ बोले जी. बीबी जो अपना बीबी ने जो हमें वीएन दिया उस सिलसिले में हम पार्टी के लोग वो काफ़ी वुमेन की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं. यहाँ पर हमें अवार्ड करवाए, लोग जो उनकी वुमेन एम्पावरमेंट है उनको बुलाया, और यहाँ तक कि 2016 में मैंने यहाँ इस्लामाबाद में एक फंक्शन किया जिसमें मुख्ताबर बीबी को हमने बुलाया. जब वो आई उसमें तो काफ़ी जो हमारे दो जो चीफ गेस्ट थे, एक तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर थी मिसेस जॉन और मुख्ताबर बीबी, तो सब लोग की ये ख्वाहिश थी कि वो मुख्ताबर बीबी से जॉनसन अवार्ड लें. तो ये भी बड़ा ऑनर है कि बीवी के जो बच्चों ने वो जो वुमेन रोल मॉडल जो सी थी उनको अवार्ड दिए. तो इस सिलसिले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, क्योंकि मैं फेडरेशन FPCCI में फेडरेशन का एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर हूँ, वहाँ पर हमने कोशिश की और फेडरेशन हाउस में कमेटियों में ख़वातीन के लिए खुसूसी जगह रखवाई, और इंटरनेशनल सतह पर तमाम सफारत खानों में भी उनके लिए स्पेशल डेस्क के लिए हम वो कोशिश कर रहे हैं. एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के अभी हम उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो जाएं, मतलब दुनिया में जाएं और वहाँ पर जो उनसे ना वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स है और जो उनकी खुद मतलब बनाई हुई जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करें. तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वुमेन हर उनको भी हम ये कर रहे हैं कि हर डिवीजन में जो है ना ख्वातीन की जो से पार्टिसिपेशन होनी चाहिए. तो जो भी हमारा क्योंकि हमारे ये पार्टी का कि मंशूर है और पार्टी का भुट्टो साहब का और बीबी का जो विजन है हम उसको आगे लेकर मतलब चल रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि पार्टी वालों को की अपनी भी बड़ी ड्यूटी है कि अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं, लेकिन हमारा भी एक बड़ा रोल है. और थ्रू आउट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा है कि पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने में, पाकिस्तान में उन्होंने जितनी लेबर के लिए काम किया, हर तबका फिक्र के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया. तो वी आर प्राउड ऑफ दैट कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन हैं, और हम लोगों को भी, यूथ को भी इनकरेज करते हैं, यूथ को भी बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या काम किए हैं. जो उनसे गवर्नमेंट तो हर जो उनसे ना नेगेटिव बात करती है, लेकिन लोगों को पॉजिटिव बात भी करने के लिए जो उनसे ना हम अपने प्रोग्राम कर रहे हैं. यहाँ पर हम अपने सेमिनार्स करते हैं. अब जिस तरह के हमारे ये दोस्त भी ये मीटिंग्स कर रहे हैं, यहाँ पर वेबिनार पर काम हो रहे हैं. तो ये चीज़ें हम जो भी कर रहे हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं. और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने हमेशा वुमेन राइट्स की बात की और उनको हमेशा उनके कामों जी. आई थिंक सादत हुसैन साहब की ऑडियो जो है फिर से एक मरतबा पे से डिस्कनेक्ट हुई है, जिसके लिए हम देखने सुनने वालों से इंतहाई माजरत चाहते हैं. और अब मैं चलता हूँ हमारे जो हमारी नेक्स्ट स्पीकर हैं, और इसके बाद हमारी तमाम खवातीन जो है उनको मैं बारी बारी मौका दूंगा, क्योंकि हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स ने हमें अभी दोबारा रिसेंटली ज्वाइन किया है. तो मैं इस
बात की रिक्वेस्ट करता चलूंगा कि काइंडली अपनी बात को 5 से 8 मिनट में कंप्लीट कीजिए ताकि हम अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। इसके लिए आपके हम बेहद मशकूर रहेंगे। और अब मैं इंतहाई मोहतरम जनाब मोहतरमा गौहर जमाल साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो काइंडली अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। जी मोहतरमा गौहर जमाल साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या मेरी आवाज आ रही होगी आपको? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है अभी अपने साथ यहाँ पे सनम भुट्टो साहिबा को देख के, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इतने सीनियर्स यहाँ पे बैठी हुई हैं, सबके साथ यहाँ बैठ के बड़ा अच्छा लगा। मुझसे पहले जो स्पीकर्स यहाँ पे आई उन्होंने बहुत सारी इस तरह के इक़दाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हुए उन पे रोशनी डाली। तो मैं बड़ी सिंपल सी बातें करूंगी। हम जिस सोसाइटी से, पाकिस्तान की जिस सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, उसका मैं छोटा सा एक शेर यहाँ बोलूंगी उसकी नुमाइंदगी करते हुए। पाकिस्तान की जो हमारी सोसाइटी जिसमें खवातीन की बड़ी वल्नरेबल पोजीशन है। मुझे कहते हैं सब चिड़ियों का चंबा, ए मेरे मौला। मुझे कहते हैं सब चिड़ियों का चंबा, ए मेरे मौला। मेरा भैया बने चौखट का राजा, ए मेरे मौला। जन्म लेते ही सब मुझको पराया माल कहते हैं, जन्म लेते ही सब मुझको पराया माल कहते हैं। मुझे क्यों पैर की जूती मेरे ससुराल कहते हैं। ये है वो सोसाइटी जिसमें हमने जन्म लिया, जिस सोसाइटी ने हमें छोटे से जब बचपन से लेकर जब तक हम बड़े नहीं हो जाते हमें यही सिखाया कि ये तेरी अम्मा का घर है, ये तेरे अब्बा का घर है, इसके बाद तेरे खामन का घर है, और वहां हमें घर ही नहीं नसीब होता। तो उसी सोसाइटी के अंदर जो असल विमेन एम्पावरमेंट की जो आज हम बात करें, ये हमारे सामने है। जहाँ पे मैं बैठी हूँ, कौसर मसूद साहिबा बैठी हैं, शहला आफ्ताब बैठी हुई हैं, यहाँ पे नजमा जिलानी बैठी हैं, गौहर जमाल बैठी हुई है, जो पाकिस्तान में जो पंजाब के इंतहाई बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाली वो गौहर जमाल, जिसको 2007 और 8 के इलेक्शन में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हाथ से टिकट मिला था, मैं मुतवसत फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, बीबी ने वो टिकट इसी वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए, जिस पाकिस्तान पंजाब के इंतहाई डिस्ट्रिक्ट पसमानदा किस्म के डिस्ट्रिक्ट में मुझ जैसी खातून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एमपीए का टिकट देके ये कह के भेजा था, तुम डिजर्व करती हो, जानती हूं मैं कि तुम हार जाओगी, लेकिन दिस इज योर ट्रायल, तुम ये ट्रायल लो और अगली दफा फिर मैं तुम्हें टिकट दूंगी और तुम जीत जाओगी। ये वुमेन एम्पावरमेंट का वो सेंस था जो हमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दी है। ये वो वुमेन एम्पावरमेंट है कि आज हम यहाँ बैठकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर दौर इक़्तिदार में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में होने वाले जो इक़दाम थे उन पे हम लोग रोशनी डाल रहे हैं। हम में से बहुत सारी बीवियां जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो इंतहाई मुतवस्सित घरानों से, बड़े छोटे छोटे अजला से, बड़ी छोटी छोटी यूनियन काउंसिल से हैं, और जितनी अवेयरनेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुमेन एक्टिविस्ट के अंदर है वो किसी दूसरी पार्टी की एक्टिविस्ट के अंदर नहीं है। हम खाली नारे मारने वाली खवातीन नहीं है। हमें पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिशन क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में किस मकाम पे खड़ी है। ये इस बात का की अवेयरनेस जो है वो पाकिस्तान के, पंजाब के, सिंध के, ये किसी यूनियन काउंसिल लेवल के खातून वो ये जानती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असल मिशन क्या था, असल विजन क्या था। हम खाली होली नारे मारने वाली खवातीन नहीं है। यहाँ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में भी आप लोग सभी जानते हैं कि 35-36 साल की उम्र में आलमी इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम बनने का एजाज सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जाता है। फर्स्ट वुमेन बैंक की बात यहाँ पे हुई। मैं यहाँ पे शायद किसी ने NCSW के बारे में बात नहीं की, मैं उस पर थोड़ा रोशनी डाल दूं कि ये वो जो कमीशन है पाकिस्तान का, वुमेन कमीशन है, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार में ही खुद मुख्तारी का दर्जा दिया गया, हालांकि वो सन 2000 से काम कर रहा था। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट के अंडर काम करने वाला जो ये महकमा था, इसको खुद मुख्तार करने का जो सेहरा है ये यूसुफ रजा गिलानी के दौरे इक़्तिदार में हुआ। इसके अलावा अभी यहाँ पे बात हो रही थी
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शायद सुमेरा गुल साहिबा ने की थी वो बात। आप बिल्कुल आप सही कहती हैं सुमेरा। मैं जब खुशाब के अपने हलकों में जाती हूँ, छोटे छोटे गांव में जाती हूँ, आप यकीन करें जिस खातून का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं भी है ना, वो अंदर से अपने छोटे से वो जिस्ती बक्से से निकाल के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वो कार्ड लाती है। वो कहती है मैं भी आज अपने जने दे नाल बैठ के कहनी है कि जी मैं घर दा खर्चा चुकदी हां। तो ये है वुमेन एम्पावरमेंट। वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की डायरेक्ट बेनिफिशियरीज जितनी भी हैं वो खवातीन हैं। तो ये इकदाम जो है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ये जो है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार में होने वाले इक़दाम में ये सुनहरी ऐसा इक़दाम है जिसमें खवातीन को एम्पावरमेंट दी गई। साथ में एक और बात मैं जिक्र करना चाहूंगी वुमेन हेल्थ वर्कर्स की। ये वो खवातीन हैं, वो वल्नरेबल खवातीन हैं जो चौथी जमात, पांचवी जमात, तीसरी जमात, छठी जमात के बाद जिन्होंने स्कूल छोड़ा था, लेकिन आज देखें ना वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और अपने घराने की कफालत में एक बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं। यही वो मंसूबे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर दौर के सुनहरे मंसूबे हैं, जिन्हें हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम लोगों के पास जाते हैं, हम डोर स्टेप पे जाते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुद को नुमाइंदे बताते हैं, तो वो लोग हमें बताते हैं कि बीबी मैं वो मंथली जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो वो है वजीफा है वो मुझे मिलता है बीबी, वो बीबी ने दिया था ना, वो बीबी के दौर का था। बीबी मैं हेल्थ वर्कर हूँ और मैं आज जो है वो 25 से 30 हजार रुपए घर में कमा के लाती हूँ और मैं अपने खामन के साथ अपने घर की कफालत में बराबर की हिस्सेदार हूँ। देखिए ये वुमेन एम्पावरमेंट है। अगर हम ये देखें कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ही को एजाज जाता है जिन्होंने हाई कोर्ट में सबसे पहली खातून जज की तकर्री की, वो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक हेल्थ वर्कर का ये कहना, अपने घर से निकल के घर के दरवाजे पे खड़े होकर ये कहना कि ये बीबी के दौर में भर्ती हुई थी, तो हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। कोई ये नहीं कहता कि जी मैं फलाने दौर में, फलान दौर में, फलान दौर में, लेकिन जब बीबी का नाम आता है कि जी मैं बीबी के दौर में हेल्थ वर्कर भर्ती हुई थी, आज मैं अपने घराने की बेहतरीन डिसीजन मेकर भी हूँ, आज मैं अपने घराने की खुद कफील खातून हूँ, अपने खानदान में, अपने इलाके में बैठ के मैं डिसीजन मेकिंग करती हूँ, क्योंकि मैं कमाऊ हूँ। खाली कमाऊ पुत्र जो है ना, कमाऊ पुत्र, अब मैं कमाऊ बेटी भी हूँ, अपने घराने की कमाऊ बहू भी हूँ, और ये सारा क्रेडिट गोज टू मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे उन्हें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जिस जमहूरी मिशन को लेकर चल रही है, अल्लाह ताला हमारे हौसले इसी तरह से बुलंद रखे। हम पाकिस्तान के न सिर्फ मर्द बल्कि पाकिस्तान के खवातीन के लिए जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रवा दवा है, खवातीन की तरक्की के लिए रवा दवा है, हम फख्र के साथ ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जिसने खवातीन जेंडर बाइसनेस को ख़त्म किया। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्पीकर, अभी जिक्र किया था कि फहमीदा मिर्जा को स्पीकर जब सिंध बनाया गया था तो वो पीपल्स पार्टी को ही एजाज जाता है। तो ऊपर से लेके देख ले तो नीचे किसी यूनियन काउंसिल में, किसी गांव के किसी लोकेलिटी में देख ले तो पीपल्स पार्टी को ही एजाज जाता है जिसने खवातीन को बोलने का, कुछ कहने का। ये देखें आज हम यहाँ पे बैठे हुए बात कर रहे हैं, मैं ये समझती हूँ कि मैं वो आज से जो है 20-25 साल पहले वो खातून थी जो मैं किसी के सामने बात नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेजेस पे खड़े होकर बात करना सीखा, पीपल्स पार्टी के बारे में स्टडी किया, पीपल्स पार्टी के लिए बतौर एक्टिविस्ट काम किया। तो आज मैंने ही, मेरे घर के जो 4 से 5 साल के बच्चे और बच्ची हैं वो भी बेहतरीन स्पीकर है, और जीए भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी जानते हैं, वो सनम भुट्टो को भी जानते हैं, वो बिलावल भुट्टो को भी जानते हैं, जिनकी एजेस 4 से 5 साल है। इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजेंडा कुछ दिखावे का एजेंडा नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिशन कुछ दिखावे का मिशन नहीं है। चीजें विजुअल हैं, नजर आती हैं, लोग बोलते हैं, हमें कुछ कहना नहीं पड़ता। मैं बीबी के दौर में भर्ती हुई थी, जब लोग ये कहते हैं आप यकीन करें मैं खुशी से वहीं बैठ जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि मुझे और बातें बताओ। मुझे लोग हमें बताते हैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौरे इक्तदार की बातें। अभी भी ज़िमनी इलेक्शन मेरे इलाके में हो रहा है, वहां पे मैं अपने कैंडिडेट के साथ जब जाती हूँ
तो टूटे फूटे कबाड़ों से निकल के खवातीन आती हैं और वो अपने हेल्थ वर्कर वाले डब्बे उठा के मुझे दिखाती हैं कि ये देखो मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और बीबी के फला ये जो तो प्रोजेक्ट था उसके तहत मेरी भर्ती हुई थी। अब वो वोट देते हैं या नहीं देते, हमें उन्हें फोर्स नहीं करना पड़ता, हमें फोर्स नहीं करना पड़ता। वो अंदर ले जाके हमें दिखाती हैं कि देखो बीबी की फोटो मैंने संभाल के रखी हुई है, इसलिए कि बीबी ने मेरे खानदान में मुझे बोलना सिखाया, मुझे एक अच्छा डिसीजन मेकर बनाया। अब मैं अपने खावंद के साथ बैठकर घराने की कफालत का बजट भी तैयार करती हूँ, अपने घर के फैसले भी करती हूँ। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली मैं जब लोगों के पास जाती हूँ, लोग मुझे बताते हैं, लोग मुझे सुनाते हैं, तो उससे ये है कि हमारा एक हौसला बढ़ जाता है कि हमें बताने की जरूरत, हमें तकरीरें करने की जरूरत नहीं, हमें उन्हें कहानियां दिखानी नहीं पड़ती, सुनानी नहीं, वो हमें सुनाते हैं, वो हम बताते। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नो डाउट, ये पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को क्रेडिट जाता है जो इतने अच्छे प्रोग्राम लेकर आए। और वो जो है ऊपर के तबका के लिए नहीं, वो मिडिल क्लास के लिए, वो पुअर नहीं पुअरेस्ट के लिए भी अच्छे प्रोग्राम लेकर आए। और वाकई ये गरीबों की पार्टी है, हम नहीं कहते, लोग कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की पार्टी है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया गौहर जमाल साहिबा। और आपने बिल्कुल सही कहा, और जो आपने लेडी हेल्थ वर्कर्स का जिक्र किया, तो मेरा ख्याल से आज अगर कोई सही मानों में पाकिस्तान में जिहाद कर रहा है कोई तबका, तो हमारी ये बहनें कर रही हैं जो ऐसी ऐसी जगहों पे जाके पोलियो के कतरे पिलाती हैं, वैक्सीनेशन कर रही हैं, और उनको हम तमाम लोगों की तरफ से सलाम। और आज इतना खूबसूरत ये महफिल लग रही है, मेरा दिल ये कर रहा है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये कोरोना खत्म हो और हमारी सारी बहनें जो है उन्होंने स्टेज संभाला हुआ हो, और हम हजरात जो सिर्फ नीचे बैठ के या जिए भुट्टो के नारे लगाएं, आप लोगों के लिए तालियां बिल्कुल ऐसे ही है, वो वक्त जरूर है। तो अब मैं गुजारिश करूंगा, हमारी बहुत ही मोहतरम और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और पीपल्स पार्टी को बड़े जबरदस्त तरीके से अपने बड़े मुनफरिद अंदाज में डिफेंड भी करती हैं, कौसर मसूद साहिबा, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। कौसर साहिबा अनम्यूट कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि आज से लकीज डे है कि सनम भुट्टो, बीबी सनम भुट्टो हमारे साथ हैं। और मेरे पहले सेमिनार में ही मुझे मतलब मेरे सीनियर्स और बीबी का सुनने का बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। ये मैं आपकी भी थैंक यू। अच्छा, और दूसरा कि मैं हसन महमूद उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से मुतारिफ कराया, बल्कि मेरी हौसला अफजाई भी की यहाँ तक आने के लिए। फिर हम अगर बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वुमेन एम्पावरमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो हमेशा माशरे के पिसे हुए तबके को, मजलूम तबके को हाईलाइट किया है और वो उनको ही ऊपर लेकर आया है। सबसे पहले जो एक बात मैं करना पार्टी ने हमें क्या दिया, तो उन्होंने कहा था कि भुट्टो साहब ने कहा आप खुद सोचें कि क्या दिया। यानी आप इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर वजीर आजम से, प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन कर रही हैं कि आपको क्या मिला। तो ये हौसला दिया औरत को, ये अज़्म दिया कि वो एक प्लेटफॉर्म पर एक जगह आकर वजीर आजम से क्वेश्चन कर रही हैं कि आपको क्या दिया। तो हौसला और ताकत दी औरत को। उसके अलावा जो है अगर मनसूबत की बात की जाए तो ख्वातीन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेशुमार इकदाम किए जो फलाह व बहबूद के लिए पाकिस्तान की औरतों के काम आए। उनके जो है उनको चादर और चार दीवारी के अंदर जो फंसा के रखा गया था और कह दिया गया था कि नहीं यहाँ से नहीं निकल सकते, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुए जो आप लोग पहले ही तस्करा माशाल्लाह से मेरे सीनियर्स उनके बारे में तफसील के साथ बता चुके हैं। फलाही प्रोग्राम्स, उनके हेल्थ वर्कर प्रोग्राम, पुलिस स्टेशन, वेमेन बैंक जहाँ से औरतों के रोजगार के मामला तमाम हल हुए और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी
چاہتی ہے کہ وہ عورتوں کے حق میں ہمیشہ کھڑی ہوگی. آپ دوسری جو حکومتیں دیکھیں گے ان حکومتوں کے ہوا کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں گے تو آپ کو نون لیگ یا موجودہ حکومت اس میں دیکھ لیں آپ کیا کام ہوا جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے, بی بی شہید نے کیے, بیگم صاحبہ کر کے گئی ہیں نصرت بھٹو, جو سب سے پہلے خواتین کو نکالنے والی ہی بیگم صاحبہ تھیں. جب بھٹو شہید کی رہائی کے لیے انہوں نے تمام خواتین کو جمع کر کے پیدل لانگ مارچ کی تو تمام خواتین ان کے ساتھ تھیں. تو آگاہی دینے والی ہی ہماری بیگم صاحبہ تھیں. اس کے بعد پھر بی بی شہید آ گئی نے جو ہے مسلم خاتون, اور اس کے ساتھ آ جائیں تو شمع خالد گورنر رہی ہیں گلگت کی, اور یہ شاہدہ جبین ہیں, ہمارے بڑے بڑے قابل ذکر نام ہیں جو آگے آئے. اور اس کے علاوہ جو پی پی نے خواتین کو مضبوط کیا تو اس میں ان کو زرعی رقبے الاٹ کیے گئے تھے, اور یہ اس چیز کا پابند کر دیا گیا تھا کہ وہ زرعی رقبے وہ جن کے ہیں وہی کریں گی. تو پاکستان پیپلز پارٹی ہر جب بھی دائرہ آیا انہوں نے خواتین کی فلاح و جو میرے سینئر جتنا کہہ چکے ہیں کہ میں ان کے آگے کچھ مزید کہہ نہیں سکتی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اتنے سینئرز کہہ چکے ہیں نا کہ میں کیا مجھے تو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, میں سیکھ رہی ہوں. نوازش بہت شکریہ. اور بے شک اس میں کیونکہ رمضان کا ماہ رمضان جو ہے وہ چل رہا ہے اس ٹائم پہ, اور ہمارے پاکستان میں اس وقت تقریباً رات کا وقت ہے, اور ہماری بہنیں, میں یہ کہوں گا یہ پیپلز پارٹی سے محبت کا نتیجہ ہے کہ وہ یہاں پر روزہ جو ہے, کیونکہ ہمارے یہاں نارملی افطاری جو ہے وہ یہ ہمارے یہاں خواتین ہی وہ انتظام کرتی ہیں, اس کے باوجود ساری تھکن کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک محبت ہے, اور مجھے میں یہ کہوں گا کہ ہم ذرا تھوڑا سا ٹائم کا خیال رکھیں, کیونکہ یہ نہ ہو ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ آج صبح کی سحری انہیں بنانی پڑ جائے. تو اس کے لیے ہم آگے چلتے ہیں جناب, اور میں گزارش کروں گا جناب نجمہ جیلانی صاحبہ سے کہ کائنڈلی وہ اپنا انمیوٹ کیجئے اور پلیز اپنے خیالات کے ساتھ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو بہت بہت سلام, اور ہماری مہمان خصوصی بھی اور ہماری ہر دل عزیز محترمہ, ہماری دلوں کی دھڑکن آپ بن چکی ہیں سنم بھٹو صاحبہ, آپ کو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں, اور یہ کہ آپ ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ آتی ہیں. اکثر میٹنگز میں آپ بہت شارپ ٹائم کے ساتھ آتی ہیں, تھینکس الاٹ. اور تمام جتنے بھی میرے یہاں پہ سینئرز اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, اور ضلع حسین صاحب آپ نے آرگنائز کیا, اور آپ کی ساری ٹیم کو مبارک ہو کہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے, اور ماشاءاللہ ہم لوگ اپنی یادوں کو لے کے جس طرح چل رہے ہیں, تو ویری تھینکفل ٹو یو آل, اور مجھے انوائٹ کیا اس کے لیے شکریہ. دوسری بات یہ کہ جیسے کہ وومنس امپاورمنٹ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, تو جیسا کہ یہ تو صدیوں سے ہے نظام کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق دیے, اور زمانے جاہلیت کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک آئے, اور انہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے بات کی, اور قرآن میں اس کا حکم ملا, ہمیں وراثت میں حصے ملے. لیکن ہوا یہ کہ جب پاکستان بنا تو وہاں پہ بھی اسی دور جاہلیت کے جو اثرات تھے وہ تو تھے, اور جب کہ قائد اعظم آئے اس کے بعد ہمارے جو عوامی لیڈر شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے, انہوں نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا. اس کے ساتھ ساتھ لیکن ان کا جو ٹائم تھا وہ بہت تھوڑا رہا, دور حکومت ان کا مختصر کر دیا گیا, اور ان کا ایک جو سیاسی ان کو قتل کیا یا ان کی شہادت ہوئی جس کے لیے ہم آج تک ترستے ہیں. تو انہوں نے لیکن اس دوران محترمہ شہید بی بی ذوالفقار محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو تیار کیا. یہ ان کی سوچ تھی عورتوں کے لیے کہ انہوں نے آزادی دیتے ہوئے ان کے جو اگر نظر ڈالی جائے تو ہم محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ سے اگر بات کرتے ہیں تو جمہوریت کی اساس انہوں نے جو رکھی تھی, اور جو آزادی کی اساس سے انہوں نے رکھی تھی وہ چلی گئی. جبکہ شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو صاحب میں گئے اس دوران بھی انہوں نے
یہ پرچم نیچے نہیں گرنے دیا پارٹی کا یا پاکستان کی قوت کا. تو جبکہ ہمارے وقت جو تھے بہت مشکل وقت میں ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے اس وقت. بی بی صاحبہ آئی ہیں, انہوں نے تعلیم حاصل کی, اور I'm the chief guest without taking approval before. جیل میں جس طرح سے وہ جاتی تھی اور جس طرح تعلیم لیتی تھی, تو یہ ایک چراغ وہ جو روشن کیا تھا, ایک جو لائٹ جو تھی کینڈل لائٹ یا جو روشنی تھی, وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہمیشہ روشن رکھی. اور وومن امپاورمنٹ پہ اتنی ساری آپ لوگوں نے ماشاءاللہ تعریفیں کر دی ہیں, اور جو کہ حقیقت ہے, اور جس کے ذریعے سے ہم آج پاکستان سے نکل کے ہماری خواتین جاب کر رہی ہیں, بزنس کر رہی ہیں. پاکستان میں جس وقت کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ محترمہ نے جو کام کیا, عورت کی ہیلتھ کے لیے کام کیا, اس کی تعلیم کے لیے, اس کی آزادی کے لیے, اور ان کے ہیلتھ سینٹرز بنائے گئے, ان کو ٹریننگ دی گئی, ہیلتھ وزٹرز بنایا گیا, ان کو گاؤں اور دیہاتوں میں عورتوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کاروبار مہیا کیے گئے. بے شمار جو بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے زمانے سے شروع ہوئی تھی کاوشیں, وہ صاحبہ پہ آ کے ختم ہونا شروع ہوئی. اور وومن بینک جو بنا, وہاں سے پھر ہمیں زرعی قرضے ملے. خواتین کو یہ بہت اپنے آدمیوں سے مانگنا پڑتا تھا ہمیں اس زمانے میں, ہمارے دور سے جو پہلے ہیں, تو ان لوگوں کو وہ حقوق دیے, ان کو وہ طور طریقے بتائے گئے. اور بے شمار میں کہتی ہوں کہ جو بھی آپ لوگوں نے ابھی کاوشیں اور جدوجہد بی بی صاحبہ کے دور کی بتائیں, اس کے بعد عورت جو ہے اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوئی. آئین میں ہمارا جو حقوق ہیں, آئین بنایا گیا عورت کے حقوق کے لیے, عدالت بنائی گئی عورتوں کے حقوق کے لیے. اور لیکن چونکہ اس پہ کام اتنا نہ ہو سکا, کیونکہ بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد جو کاموں کو روک دیا گیا, یا عورت کو پاکستان پیپلز پارٹی کے نام کو گرانے کے لیے, اور ہمیں انہوں نے کچھ غلط ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہمارے خلاف پاکستان پیپل. مجھے تو آج بہت فخر ہے کہ میں دبئی میں ہوں, گلف میں ہوں, لیڈیز ونگ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے نام سے, اور شاید یہ میرا فخر میرے مرتے دم تک رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو میں ریگارڈ دیتی ہوں آپ سب کو کہ آپ لوگ ساری خواتین جو اس وقت اس فیلڈ میں جو بیٹھی ہیں اور پیپلز پارٹی کو لے کے ہم سب آگے چل رہے ہیں. تو میں اتنا ہی مختصری بات کروں گی کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, اور آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا ہے. تو میں سلام پیش کرتی ہوں, صرف سلام پیش کرتی ہوں اپنی شہید بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ کو. اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا ہم ساتھ دیں, ان کا چیئرمین صاحب کا, اور ہم ان کے ساتھ آگے بڑھیں. اور جو اس وقت موجودہ حالات پاکستان میں ہیں, اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موجودہ گورنمنٹ سے نجات دلاتے ہوئے دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ دور آئے جس میں کہ خواتین, بچے, بوڑھے, بزرگ سب ایک خان سے آگے بڑھیں, تعلیمی معیار بڑھے. معیار اس وقت ختم ہو چکا ہے. تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک حصہ ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور آگے بڑھیں گے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو. بہت بہت شکریہ محترمہ صاحبہ. اور اب میں بنا کسی تاخیر کے گزارش کروں گا جناب زرینہ زہری صاحب سے کہ برائے مہربانی اپنے مائک کو انمیوٹ کیجیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. جی زرینہ زہری صاحبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں سب کو سلام پیش کرتی ہوں, اور فرسٹ ٹائم جو ہے میں نے جوائن کیا ہے, تو ماشاءاللہ سارے سینئر ہے, تو میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی موقع دیا, آپ سب لوگوں کا, اور ہمارے جتنے سینئر ہے سب کی باتیں سن کے بہت اچھا لگا مجھے. اور بلوچستان کے حوالے سے میں اپنا انٹروڈکشن کروانا چاہتی ہوں کہ میرا نام زرینہ زہری ہے, اور میں جنرل سیکرٹری ہوں یہاں پہ بلوچستان ویمن ونگ کی. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں پیپلز پارٹی کے ہمارے جو رہنما ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب, اور فریاد تارپور صاحبہ کو, انہوں نے مجھے عزت بخشی, اور میں آج کل جو ہوں یہ فرائض سر انجام دے رہی ہوں. اور میں بلوچستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں جو 2008 میں نے جوائن کیا تھا, میں ایز اے ممبر قومی اسمبلی بلوچستان سے میں منتخب ہوئی تھی.
تو اس ٹائم جو ہے پیپلز پارٹی کی دور حکومت تھی اور میں پیپلز پارٹی میں نہیں تھی. لیکن آپ یقین جانیں کہ جب ہم لوگ ملتے تھے اسلام آباد جاتے تھے تو میں دیکھتی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیڈیز کا بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کو سب جگہ آگے آگے، جیسے ان کی اگر اسپیکر تھی جو ان کے اپنے ایم پی ایس تھے یا ایم این ایس تھے، تو ہمارے بلوچستان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو لیڈیز کو بہت زیادہ مطلب آگے آگے ویلیو دیتے تھے. تو میں کافی امپریس ہو گئی تھی. تو اس کے بعد جو میں نے اپنی پارٹی چھوڑی تو میں نے سب سے پہلے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا کہ یہاں لیڈیز کو رسپیکٹ ملتی ہے. آپ یقین جانیں بلوچستان میں وہ چیزیں نہیں ہے. اگر ایک جو ہم لوگ خود ممبر قومی اسمبلی رہے تو لیڈیز کو رسپیکٹ نہیں ہے یہاں پہ، بس وہ سمجھتے کہ فل ان دا بلینکس ہے. لیکن جب میں نے پیپلز پارٹی جوائن کی میں نے دیکھا تو میں کافی امپریس ہوئی. ہماری اپنی صدر ہے یہاں پہ میڈم غزالہ بولا صاحبہ، ان کو جو رسپیکٹ ملتی تھی تو میں کافی امپریس ہوتی تھی. تو ابھی بھی انشاءاللہ ہمارا مشن یہی ہے ہمارے بلوچستان میں جو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جو کام ہوئے، جیسے کہ سب سے بہتر یہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یہاں پہ عورتوں کو مالی طور پر بہت زیادہ ان کی حوصلہ افزائی ہوئی. ان کے جو یہاں پہ ہمارے پسماندہ عورتیں ہیں، آپ یقین جانیں ان کے جو ایجوکیشن ہے، جو تعلیم ہے اور جو ان کے کافی ضروریات جو ہے ان بے نظیر انکم سپورٹ کی وجہ سے جو ہے پوری ہو رہی ہے. اور لیڈیز کافی خوش ہے جان جاتے ہیں تو لوگ یہی تعریف کرتے ہیں. اور ہمارا بھی مشن یہی ہے کہ ہم جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو ویژن ہے اس کو آگے لے کر بڑھے. اور جو ہے ہماری جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو عورتوں کے حقوق کے لیے بات کی، انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم بلوچستان کے عورتوں کی حقوق کے لیے بات کرے اور ان کی ہیلپ کرے. اور ہماری گزارش ہوگی یہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور آصف علی زرداری صاحب سے کہ وہ بلوچستان میں تھوڑے سے جو ہماری عورتیں ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کرے، جیسے سندھ میں ہوتا ہے، جیسے پنجاب میں. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا. تھینک یو ونس اگین. اللہ حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور اب جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اب میں گزارش کروں گا جناب سمینہ نیازی صاحبہ سے کہ برائے مہربانی انمیوٹ کیجیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. سمینہ نیازی صاحبہ. سمینہ نیازی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میرے خیال سے سمینہ نیازی صاحبہ تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی اور اس کے لیے میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں اگین. اور اب میں چلتا ہوں ہمارے جو ایک مین آرگنائزر ہیں، میں کہوں گا ہمارے آج کے پروگرام کے، سردار علی صادق صاحب، کہ کائنڈلی آپ انمیوٹ کیجیے گا اور کوئکلی اینڈنگ نوٹس جو ہیں وہ دیجیے گا. جی سردار صاحب. شاید السلام علیکم ایوری ون. شاید سمینہ صاحبہ کا مائک انمیوٹ ہو گیا، اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو اس سے پہلے. جی جی پلیز پلیز. جی سمینہ صاحبہ. سمینہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ایک سیکنڈ پہلے ہم سن رہے تھے ان کو. جی جی آئی تھنک ان کو ہماری آواز نہیں آ رہی. میں چاہوں گا کہ پہلے یہاں پہ ہمارے سینئر ہیں سید سعادت حسین شاہ صاحب، ان کا 2 بار ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو وہ پلیز کلوزنگ ریمارکس کے بعد میں سبھی کا تھینکفل ہوں. تو شاہ صاحب کنٹینیو کریں 2 منٹ کے لیے پلیز. سعادت شاہ صاحب. جی ابھی تو کافی اپنا پارٹیسپینٹ رہ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. میں نے بات کی ہے، آئندہ بھی میں چاہتا ہوں یہ پروگرام کنٹینیوس ہونا چاہیے اور ایسے آپ پروگرام کروائیں تاکہ ہم لوگ ڈونٹ سے. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں بے حد مشکور ہوں سبھی کا، اور سب سے زیادہ صنم بی بی کا. تو ہمارے بس میں نہیں ہوتا، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں یہ ورثے میں ہمیں چیز ملی ہے کہ آج تک ہم جیسے ملک چھوڑا، جیسے وہاں پہ ہم نے جو بہرحال ہم آپ کے تھینک یو کہنا چاہیں گے آپ کو اسپیشلی کہ آپ تشریف لائی. ملنگوں کی نگاہوں میں عجیب مستی نظر آتی ہے، ملنگوں کی نگاہوں میں عجیب مستی نظر آتی ہے، بلندی آسمانوں کی ہمیں پستی نظر آتی ہے،
کبھی بہلول نے بیچی کبھی حر نے خریدی, خداوند یہ تیری جنت بڑی سستی نظر آتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ کبھی بھی ہماری قبروں پہ جنت کے تذکرے مت کرنا, کوئی ہو سکے تو ہمارے قائد اور ہماری نظیر بے نظیر کی بات کرنا. تو آج گڑی خدا بخش جن مشکلوں میں ہم جاتے رہے ہیں مجھے ان کا احساس ہے. نثار صفدر صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے, اسپیشلی ڈاکٹر خالد جان صاحب اور ساجد زمان نیازی صاحب اسلام آباد راول پنڈی سے ان کی مسز بیٹھی ہوئی ہیں. تو آج ہمیں فخر ہے اپنے قائد اور اپنی لیڈرشپ پہ کہ جب بھی ہمارے ساتھ جو بھی گل کھلائے گئے تو اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے. تو میں نہیں چاہوں گا, میری قائد نے جتنی بڑی قربانی دی ہے تو یہ اسی کا ثمر ہے کہ آج ہم کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری تھرڈ جنریشن جو ہے اس کی وفائیں اور آئندہ بھی ہمارے آنے والی نسلوں کی وفائیں, جیسے گوہر صاحبہ نے فرمایا کہ ہمارے آج بھی 3-3, 4-4 سال کے جو بچے ہیں وہ ابھی ان کو اتنی سینس نہیں ہے, لیکن ان کو گھٹی میں ملا ہوا ہے جیے بھٹو. تو میں سبھی کا بے حد مشکور ہوں اور اسپیشلی صنم بی بی کا کہ وہ تشریف لائی اتنی مصروفیت کے باوجود. سید سعادت شاہ صاحب, نثار صفدر صاحب, بہت بڑا نام ہے اسٹرگل کا, ڈاکٹر خالد جان صاحب, ساجد زمان نیازی صاحب کی فیملی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہے ہمارا. اور صنم بی بی یہاں پہ تشریف فرما ہے تو بڑے حوصلے اور ہمت کی بات ہے. یہاں پہ آ کے بیٹھنا ہمارے درمیان یہ چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑا دل کرنا پڑتا ہے. بھٹو تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں, یا محترمہ شہید صدیوں میں بھی اگر پیدا ہو جائے تو یہ ہماری آنے والی نسلوں کا بھاگیہ ہے, ان کی خوش قسمتی ہوگی. ہمیں امیدیں ہیں اپنی قائد کے فرزند چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, اور ان کی صحت و تندرستی کے لیے دعا گو ہیں, اپنی قائد کے بچوں کے لیے دعا گو ہیں, صنم بی بی کی صحت کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے. ہمارے جو سینئر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں, نثار صفدر صاحب, ڈاکٹر خالد جان صاحب اور اسپیشلی سید سعادت شاہ صاحب اور دیگر جو ہماری آنریبل خواتین ہیں, ہم سبھی کے بے حد مشکور ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی جب ہم کوئی بھی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے آپ سبھی کو اگین انفارم کریں گے. یہ ہمارا سیشن جو ہے ویکلی ہوتا ہے اور سید ضلع صاحب جو ہے کینیڈا سے اس کو ہوسٹ کرتے ہیں, اور ہم اپنے حصے کی شمع جلائے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا بازو تھامیں اور چیئرمین صاحب کو مضبوط کریں اور چراغ سے چراغ جلائیں. اور یہ آپ سبھی کی جدوجہد اور محنت اور اسٹرگل کا ثمر ہے کہ ختم کرنے کے باوجود بھی ہمیں نہ ختم کر سکے, لیکن آج ان کی قبریں یہ بتا رہی ہیں کہ جو ویرانے اور کھنڈرات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں حق پہ کون تھا, اور صحیح جو حق پہ تھے آج ان کے مزار اور ان کے مقبرے جو ہیں وہ ہمارے دلوں پہ حکمرانی کر رہے ہیں. تو سبھی کے بے حد مشکور ہیں. تھینک یو ویری مچ صنم بی بی, آپ تشریف لائی. میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور سبھی کا بے حد مشکور ہیں. ہم بہت مہربانی, آپ سبھی نے بہت ٹائم دیا. تھینک یو صنم بی بی, تھینک یو, پلیز ہمیں جوائن کیجیے. تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم Thank you, thank you. I am extremely sorry I called you or I declared you chief guest, لیکن ہمارے ساتھ سے محبت ہے. تم کیسے چیف گیسٹ ڈکلیئر کیا without telling me? You heard that, نا؟ Exactly. میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھٹو صاحب سے ہم لوگوں کی عقیدت اور محبت اتنی زیادہ ہے کہ when we see you we have nobody more special than you. That's why I do it. Otherwise I'm not. It's not me, but I do it because I know you'll have so much love for my nobody more special than you. صنم بی بی کو جب میں دیکھتا ہوں تو میری نصرت بی بی سے 3 بار ملاقات ہوئی. میں نے ان کو بڑا کلوزلی 1987 کے بعد دیکھا نادرا خاتوانی صاحبہ کے گھر.
तो हम उनके साथ थे। तो बीबी एक लाहौर में बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ था उन दिनों में, तो बीबी ने कहा कि मैं उन लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। तो हम सभी जो वर्कर थे जब बीबी के साथ वापस आए बेगम नादरा खाकवानी साहबा के घर, तो जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे वो एक कोने में बैठी बड़ी पोलाइट बड़ी हम्बल हमें बता रही थी कि आप आराम से बैठे, मैं सबकी बात सुनी। तो आपको देख के मुझे फौरन यूसुफ बीबी की याद आती है। तो मैं आपके लिए स्पेशली दुआ ऑडियो समीना साहिबा काइंडली आप से अपने कैलाश का इजहार कर दीजिए प्लीज। समीना नियाजी साहिब आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक उन तक हमारी आवाज आ रही, बट शी सेड सनम साहिबा, सनम बीबी आपको वो सलाम कह रही थी स्पेशल, और आई थॉट सबकी तरफ से भी सलाम जी बीबी, हमारी तरफ से भी दीजिएगा। थैंक यू, वालेकुम सलाम। So nice to see you all. So happy that you all are successful, wonderful women who talk so well. I'm so impressed. Well, you come and to I'm so happy I joined to see all this. Otherwise I'd have missed it. सनम बीबी मेरी तरफ से भी बहुत बहुत आपको सलाम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बीबी सलाम वालेकुम। तुम तो मैं ठीक करूंगी जब मैं पाकिस्तान आऊं। बीबी को देख देख के बहुत खुशी हो रही है सनम बीबी को। थैंक यू सो मच। हमारे जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जदोजहद के लिए डिबेट का इंतजाम किया, तमाम मोअज़्ज़ज़ रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहनों का और अपने अजीम कायद जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की प्यारी बेटी मोहतरमा सनम भुट्टो साहिबा की शुक्रगुजार हूँ कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद है, और हम ऐद करती हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में हकीकी जमहूरियत के लिए जदोजहद करते रहेंगे। बिल्कुल इंशाअल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सनम भुट्टो साहिबा का और हमारी बहनों का बहुत बहुत जिन्होंने आज के प्रोग्राम में शिरकत की और बहुत जबरदस्त और अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रगल को बयान किया। इसके साथ ही हम तमाम देखने सुनने वालों से इजाजत चाहते हैं इस नारे के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, भुट्टो। वेरी वेल डन। थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू।